میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج اس پر بھی غور کرو کہ آج ہم کتنی بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے تو جو دعائیں سکھائی ہیں، چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، آپ کو چھینک آئی آپ نے الحمدللہ کہا، سامنے والا سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، پھر اس کے جواب میں آپ کہیں یہدیکم اللہ۔ صرف ایک چھینک آئی اور آپ نے 3 بار اللہ کا نام لیا۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں، کچھ نہیں اگر آپ کو آتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں آتے ہو اور بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان پھیل ہو جاتا ہے۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتے ہو تو شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا، اب اس گھر میں ہم رہ نہیں سکتے، یہ تو بسم اللہ پڑھ کے اندر آیا ہے۔ اور جب تم کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا، اب یہاں تو ڈنر بھی نہیں ملے گا، اب یہاں تو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، شیطان کی گھر میں انٹری ختم ہو گئی۔ آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، شیطان آپ کے کھانے سے بھاگ گیا۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ گھر سے آپ نکل رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، مکان پہ جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلنے لگیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، 2 منٹ میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے، کوئی شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے تو شیطان اگر آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اس نے تو وہ دعا پڑھ لی کہ قد وقیتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھایا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا ہے، اب شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک دعا کی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ بنگلہ میں بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ وہ بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، حصن المسلم دعا کی کتاب ہے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی آن لائن اس دعا کے بارے میں بھی کچھ ایک کورس کی شکل میں اس کی ایک ایک دعا کا جو مطلب ہے اس کو ایکسپلین کر کے، اس کا مطلب بتا کر کے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر جلدی آئے گا، جس میں اس کتاب کی زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، پاکٹ سائز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ پتہ لگائیے گا، بنگلہ میں بھی ضرور آتی ہوگی۔ آپ حصن المسلم کو اپنے پاس رکھیے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ یاد کریے میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ اور جب آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے اور آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر جب ہوگا تو آپ کے گھر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان وہیں سے ناکام ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ جنات کا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، مولوی صاحب میری جوان بیٹی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، ہوش میں نہیں رہتی ہے، بال کو بکھیر لیتی ہے۔ مولوی صاحب نے آ کے دیکھا، کہا جنات کا سایہ ہے اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنات سے بچانا چاہتے ہیں، شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، آپ بس ایک کام کرنا شروع کر دیجئے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت آپ ڈیلی کیا کریں۔ اگر آپ پوری نہیں کر سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے کرا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کریں، کوئی شیطان آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا، کوئی جن آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کر سکتا۔
مگر ہم لوگ تو شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، ہم کو نہ پڑھنا پڑے، ہم مولوی صاحب سے پڑھوا دیں گے۔ ہم موبائل کے ذریعے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں واٹس ایپ پر کال کر کے میسج کر کے، مولوی صاحب ہم کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنی ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے، بڑی لمبی سورت ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم موبائل کے اوپر اگر اس کو چلا دے تو چلے گا کیا؟ میں نے کہا دیکھیے، آپ موبائل پر جب سورہ بقرہ چلائیں گے تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، موبائل پڑھ رہا ہے، اور موبائل کے پڑھنے پر شیطان بھاگنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، ثواب بھی اسی میں ہے، اور شریعت کے حکم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں، آپ موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت نہ کروائیں، آپ خود تلاوت کریں تاکہ آپ کے گھر سے شیطان کا اثر ختم ہو جائے۔ تو گھر کو اگر دیندار بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو گھر میں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا ہے تو اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ اذان کی آواز سننے کے بعد سارے کام دھندے بند ہو جائیں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، ان کو سب سے پہلے نماز کی فکر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اتنی نماز کی ٹینشن اور اتنی نماز کی فکر آپ کے اندر ہو کہ آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ آئے، آپ نے موبائل پر صبح فجر کی نماز کا اعلان لگا لیا، صبح فجر کی اذان 5:30 بجے 5:45 بجے ہونے والی ہے، مجھے 5:45 بجے اٹھنا ہے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ آپ ظہر کی نماز آپ نے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی، آپ کو کلیا چک جانا ہے، آپ کو مالدہ جانا ہے، آپ کو فرقہ جانا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں 4 بجے فرقہ رہوں گا تو میں عصر کی نماز کہاں پڑھوں گا؟ آپ ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی پلاننگ کر رہے ہیں، عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ نماز آپ کی زندگی کے شیڈیول میں شامل ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہی نہیں، جب آپ اپنے گھر پر رہیں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ سنت اور نفل نمازوں کو گھر میں پڑھا کریں۔ آپ اپنے گھر کے اندر سنت اور نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھا کریں۔ فجر کی نماز ہے، آپ 2 رکعت سنت آپ گھر میں پڑھ کے تب مسجد میں جائیں۔ ظہر کی نماز ہے، آپ 2 رکعت کی، جو 4 رکعت سنت ظہر کے پہلے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے آپ گھر میں پہلے 4 رکعت پڑھیے، اس کے بعد آپ مسجد میں جائیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاۃہ فی البیت الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ ہر نماز، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، انسان کو گھر میں پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ کر کے نماز کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ آپ میری پیاری ماں بہنوں جب گھر میں نماز پڑھیں گی، آپ کی چھوٹی بچی، آپ کی بیٹی بھی آپ کو دیکھ کر کے نماز سیکھے گی۔ اور آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ کی نماز کے اندر ریاکاری اور دکھاوے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ آپ کی نماز کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، آپ کی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اسی لیے گھر کے اندر آپ نماز پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، باقی نماز آپ گھر میں پڑھیں۔ اور یہی نہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو تم ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کے بچے اگر ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب تمہارے لڑکا اور لڑکی 10 سال کے ہو گئے تو ان کے بستر الگ کر دو، ایک کمبل میں، ایک چادر میں 2 لڑکوں کو مت سلاؤ، 2 لڑکیوں کو مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو۔ جانتے ہیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ 10 سال کا جب لڑکا آپ کا ہو گیا اور 10 سال کی آپ کی بیٹی جب ہو گئی تو اب وہ بلوغت کے قریب ہو رہے ہیں، اب وہ
ینگ ہو رہے ہیں، اب وہ ٹین ایج کو پہنچ رہے ہیں، اب جوانی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اب ان کے جسم کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہاں سے ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ اگر ہم ایک لڑکی ہیں تو ہمیں پردے میں رہنے کا حکم ہے، اگر ہم ایک مرد ہیں تو پھر ہمیں اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے۔ شریعت نے سماج کو گندگی سے بچانے کے لیے بچہ اور بچی جب 10 سال کے ہو جائیں وہیں سے یہ حکم دیا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر ہم سے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، تو زنا کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں اسلام نے ان سب کو روکا ہے۔ کیوں کہا اللہ نے قرآن میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنی سندرتا کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ کیوں کہا اللہ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب تم اپنے گھر میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی اگر تم رہو تو اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ کیوں کہا اللہ نے قرآن میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے مسلمان عورت جب تجھے کسی غیر مرد سے فون پر بات کرنا پڑ جائے، موبائل پر بات کرنا پڑ جائے، یا تیرے گھر پہ کوئی غیر مرد آ جائے اور تجھے اس سے بات کرنا پڑ جائے، تو تیری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز کڑک ہونی چاہیے، تاکہ سامنے والے کو یہ لگ جائے کہ میری دال یہاں گلنے والی نہیں ہے، یہ تو بڑے کڑک انداز میں بات کر رہی ہے، میں اس کے اوپر ڈورے نہیں ڈال سکتا، میں اس سے کوئی امید نہیں قائم کر سکتا۔ یہ تمام راستے اسلام نے کیوں بتائے میرے بھائیوں؟ تاکہ زناکاری اور بدکاری کے لیے کوئی جگہ نہ بچے۔ اور اتنے سب کے بعد اسلام یہ بھی کہتا ہے جب لڑکا اور لڑکی شادی کے لائق ہو جائیں تو تم نکاح میں دیر نہ کرو۔ لڑکا 15 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، لڑکی 15 سال سے اوپر 16 سال کی، 18 سال کی ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی۔ اب آپ لڑکے کی شادی 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، آپ لڑکی کی شادی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا وہ لڑکا جو 20 سال کی عمر میں اور 18 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہوا ہے، وہ 10 سال تک کیا نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا؟ کیا وہ تقریروں کو سن کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا؟ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، انسان کو بھوک لگی ہو تو اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کو تقریر نہیں سنائی جاتی۔ انسان کو پیاس لگی ہو تو اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کے سامنے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے جوان بیٹے اور بیٹیاں شادی کے قابل ہو گئے ہیں تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی شادی میں تم دیر مت کرو۔ یہی نہیں، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد عورتیں ناراض ہو جائیں اور کہنے لگے کہ آئندہ اس مولوی کو مت بلانا، آئندہ اس مولوی کی تقریر مت کروانا۔ یہ بھی سن لو، سماج میں زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر مرد کے پاس طاقت ہے، پیسے والا ہے اور ایک سے زیادہ بیویوں کا وہ حق ادا کر سکتا ہے، وہ 2 شادی کر سکتا ہے، وہ 3 کر سکتا ہے، وہ 4 کر سکتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس مرد کو کر لینا چاہیے۔ نہیں مولوی صاحب، زنا کر لینا آسان ہے، دوسری شادی کا نام مت لیجیے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم غلط کام کر لو چلے گا، مگر تم کسی کو میری سوتن بنا کے لاؤ گے، میں اپنے پیار کو نہیں بانٹ سکتی، میں اپنی محبت کو نہیں بانٹ سکتی۔ بیوی صاف کہتی ہے تم غلط کام کر لو چلے گا، مگر میں کل ممبئی میں تھا، ممبئی میں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، 28 سال 30 سال کا لڑکا رہا ہوگا، پیسے والا لڑکا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کر لو بھائی۔ کہا کس سے کروں؟ کوئی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لڑکی، میں نے ایک ایسی جگہ رشتہ بھیجا جہاں لڑکی گونگی ہے، لڑکی بول نہیں سکتی ہے اور غریب فیملی ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں صاحب ہم دوسری بیوی کے طور پر اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے اور آپ کے سماج کے۔ دوسری شادی جو بیچارہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے، اور میں سماج کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں،
کہ کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کے شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے سمبند ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر، شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات ہیں اور سماج کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری شادی کو سماج نے گالی بنا دیا۔ کوئی دوسری شادی کر لے، پورا سماج کہتا ہے یار یہ بہت غلط آدمی ہے، بہت عیاش آدمی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن اسی سماج میں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو غلط اور ناجائز طریقے سے پورا کر رہے ہیں، اور سماج میں اس کو کوئی برا کہنے والا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام نے زناکاری سے روکا ہے تو اسلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے شادی کرو، نکاح کرو۔ کتنی لڑکیاں ہیں آج 25 سال کی ہوگی، ان کے ماں باپ ان کی شادی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ لڑکی کبھی اپنی ماں سے کہہ دے میری شادی کرا دو، ماں کہتی ہے تو بڑی بے شرم ہو گئی ہے، تو شادی کی بات کر رہی ہے، تو بڑی بے غیرت ہو گئی ہے، تو شادی کی بات کر رہی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سمجھداری سے کام لو، لڑکی اگر شادی کے قابل ہو چکی ہے، آپ اس کی شادی کرا دیجئے، اور رشتہ داری اور شادی میں آپ آسانی پیدا کیجئے، اپنے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا کم کر دیجئے۔ اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے، لڑکا کھانے کمانے والا ہے، دیندار ہے، بہت اچھا مکان نہیں ہے، بہت زیادہ اس کی آمدنی نہیں ہے، لیکن اگر لڑکا دیندار ہے، نیک ہے، اچھا ہے، تو نکاح کر دو، شادی کر دو۔ جب انسان شادی کرتا ہے، جب ذمہ داری اس کے کندھوں پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک برکت دیتا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، انسان جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، اگر وہ 1000 روپیہ کما رہا ہے، شادی کے بعد آٹومیٹک وہ 2000 کمانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بیوی آتی ہے، بیوی اپنے حصے کا مقدر لے کے آتی ہے، اپنے حصے کی روزی لے کے آتی ہے۔ پھر 1 سال بعد، 2 سال بعد جب اولاد ہوتی ہے، جب بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں، انسان کی آمدنی میں اور اس کی کمائی میں اور اللہ برکت دیتا ہے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی روزی روٹی لے کر کے آیا ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہم پیسہ کما رہے ہیں، تم نہیں کما رہے ہو۔ تمہارے حصے کا جو مقدر ہے، اس مقدر میں جو روزی اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھی ہے، تمہاری بیوی کے ذریعے، تمہارے بچوں کے ذریعے وہ تم کو ملتی ہے اور اللہ تم کو دیتا ہے۔ اس لیے شادی میں میرے بھائیوں آپ آسانی پیدا کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے، کوئی دیندار رشتہ ملے، تو تم نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، شکل صورت کے اچھے نہیں تھے، چہرے پر دانے بھی تھے، داغ بھی تھا، لیکن بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اے اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ مدینہ کے اندر ایک انصاری صحابی تھے جن کی بیٹی بڑی پڑھی لکھی، بڑی قابل تھی، بڑی اچھی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک دن وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے میرے پاس۔ صحابی نے سمجھا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہاری بیٹی سے خود نکاح کرنا نہیں چاہتا، میرے ایک صحابی ہیں، میں اپنے صحابی سے تمہاری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی کون ہے؟ کہا جلیبیب ہے۔ اب صحابی جانتے تھے جلیبیب غریب بھی ہیں اور بدصورت بھی ہیں، چہرے پر داغ دھبے بھی ہیں، زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، اور ان کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی، بڑی اچھی تھی۔ اب لیکن نبی کا حکم ہے، صحابی انکار بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑا سا لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ صحابی گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ کہا کون ہے؟
کس کے لیے رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ لڑکی کی ماں بھی جانتی تھی جلیبیب غریب آدمی ہے، جلیبیب بدصورت آدمی ہے۔ لڑکی کی ماں نے فوراً کہا کہ نہیں، ہم جلیبیب کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی تو نہیں کر سکتے، اتنے اچھے اچھے رشتے ہماری لڑکی کے آئے، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے نہیں کرائی، اب ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کرائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ صحابی پلٹ کر کے جانے لگے۔ لڑکی اندر پردے سے سب سن رہی تھی ماں باپ کی بات چیت۔ لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا، آپ کو جلیبیب پسند نہیں آئے، مگر ذرا اس پر بھی تو غور کرو، یہ رشتہ بھیجنے والی ہستی کون ہے؟ یہ رشتہ بھیجا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا آپ اللہ کے نبی کا رشتہ ٹھکرائیں گے؟ میرے ابو جان ایسا نہ کیجئے، آپ میری شادی جلیبیب سے کرا دیجئے۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے، مجھے امید ہے اللہ اس رشتے کو میرے حق میں برکت والا بنا دے گا، میں اس رشتے پر راضی ہوں۔ جب میں راضی ہوں تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، آپ میری شادی جلیبیب سے کرا دیجئے۔ حضرت جلیبیب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی وہ لڑکی۔ لڑکی کے والد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پورا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی تو تیار نہیں تھے، مگر ہماری بیٹی تیار ہے کیونکہ رشتہ آپ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی، اللہم بارک لہا فی عیشہا، اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو برکت عطا فرما، ولا تجعل عیشہا کدن کدا، اے اللہ اس کی زندگی میں کبھی پریشانی اور کبھی دشواری نہ آئے۔ شادی ہو گئی۔ جلیبیب غریب تھے، مگر غریب ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ انسان اگر غریب ہے لیکن دیندار ہے تو آپ کی بیٹی کی قدر کرے گا اور آپ کی بیٹی کو سکھی رکھے گا، اور انسان اگر امیر اور دولت والا ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف پہنچائے گا۔ جلیبیب کی شادی ہو گئی اور جلیبیب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ اس لڑائی کے میدان میں حضرت جلیبیب بھی شامل ہوتے ہیں۔ لڑائی جب ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان اپنے شہیدوں کی لاشوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ سب کی لاشیں تو نظر آ رہی ہیں، مجھے میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے، کیا تم لوگوں نے جلیبیب کو دیکھا ہے؟ جب تلاش کیا گیا تو 7 دشمنوں کے بیچ میں 7 لوگوں کو مارنے کے بعد، اکیلے ان سے لڑنے کے بعد، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا جلیبیب 7 دشمنوں کے بیچ میں تیروں سے اور تلواروں سے کے زخم سے بھری ہوئی ان کی لاش ملتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے اس صحابی کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے قبر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ کسی چارپائی پر جلیبیب کو نہیں اٹھایا گیا، نبی نے اپنے کندھے کو جلیبیب کی چارپائی بنایا، اپنے کندھے پر اٹھایا اور قبر میں لے جا کر کے قبر میں اتارا، اور جب قبر میں اتارنے لگے اور آسمان کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا، اے اللہ میں جلیبیب سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ منظر دیکھ کر کے ہمیں اتنی حسرت ہوئی، ہم نے یہاں تک ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش اس قبر میں ہم ہوتے اور کاش اللہ کے نبی ہمارے بارے میں یہ دعا کر رہے ہوتے۔ جلیبیب کو دفن کر دیا اللہ کے نبی نے، اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ ہو گئی، اور بیوہ عورت کے پاس تو عام طور سے روپیے پیسے کی کمی ہوتی ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں ہم نے کسی اور بیوہ کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتی ہو جتنا ہم نے اس عورت کو دیکھا۔ بیوہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ ایک دیندار مرد سے نکاح کرنے کا یہ نتیجہ نکلا، اللہ غیب سے روزی دیتا تھا اور وہ اللہ کی بندی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتے ناتے میں آپ دینداری کو ترجیح دو۔ لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے تو باقی چیزوں میں کمپرومائز کر لو،
باقی اگر کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، روپیے پیسے میں کمزور ہے، یا آپ کے خاندان اور آپ کے اسٹیٹس کے معاملے میں کمزور ہے، لیکن اگر دیندار ہے اور بااخلاق ہے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں نکاح کر دو اور دیر مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں سب سے پہلے رشتہ ناتا دین کی بنیاد پہ کرنا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، شادی ہو گئی، اب لڑکی آپ کے گھر میں آتی ہے اور اب اس کے بعد میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی ہوگی اور کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوں گے۔ کبھی شوہر کی کوئی بات بیوی کو بری لگی، کبھی بیوی کی کوئی بات شوہر کو بری لگی۔ اب یہاں اسلام کیا کہتا ہے، اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں۔ اسلام یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اپنے شوہر کے اوپر حکم نہیں چلانا ہے، مجھے اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو میرا نگراں بنایا ہے۔ اگر گھر کو ایک اسکول مان لیا جائے تو اسکول کا پرنسپل جیسے ہوتا ہے ویسے گھر کا پرنسپل مرد ہے، اور مرد کو اللہ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر گھر کو ایک گاڑی بنا لیا جائے تو بیوی اس گاڑی پر بیٹھی ہے اور ڈرائیور اس گاڑی کا شوہر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی میں عورت کے اوپر مرد کو نگراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے۔ رات کے 12 بجے مرد جو ہے وہ گھر سے نکل کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں جاتی ہے۔ عورت نہیں جاتی ہے، عورت کمزور ہے، اور یہ عورت کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ بہت سارا ایسا کام ہے جو عورت ہی کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ مرد کے شریر میں طاقت ہے لیکن عورت کے آنسوؤں میں طاقت ہے، عورت کے جذبات میں طاقت ہے۔ عورت اپنے جذبات کے ذریعے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی، فرعون کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کیسا آدمی تھا؟ لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا کہ برا تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا فرعون۔ فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے چیک کرو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اگر لڑکا ہے تو کل ہم، اس کو قتل کر دو، مار ڈالو، اس کو مرڈر کر دو اس کا۔ اتنا بڑا ظالم تھا فرعون۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ مجھے تو بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر فرعون کو پتہ چلے گا تو میرے بیٹے کو مروا ڈالے گا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ کی ماں تو پریشان مت ہو، تو اپنے بچے کو دودھ پلا، اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کر کے تو پانی میں ڈال دے۔ غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو تو پانی میں ڈال دے۔ موسیٰ کی ماں ظاہر ماں تھی، ماں کا کلیجہ کیسے مانے گا کہ اپنے بچے کو میں پانی میں ڈال دوں؟ مگر اللہ نے موسیٰ کی ماں کے کلیجے کو مضبوط کیا اور انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا۔ اور جب پانی میں ڈالا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ جا تو دیکھ تیرا بھائی کہاں جا رہا ہے، اللہ کے حکم پر تو میں نے عمل کر دیا، لیکن تو دیکھ کہ یہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اب موسیٰ پانی کے اندر جا رہے ہیں اور بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے تو بہن سے محبت کرو میرے بھائی، یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ جن کی بہنیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، بہنوں کو بھائیوں کی اور بھائیوں کو بہنوں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ موسیٰ کی بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ اب یہ صندوق تیرتے تیرتے پانی کے اندر چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا، اچھا آسیہ جب لکھیں گے نا تو اردو میں لکھیں گے جب تو الف سے لکھیں گے، الف مد آ اور چھوٹی سین سے، اور عین سے آسیہ لکھتے ہیں، عین الف زبر آ اور سواد سے لکھیں گے
تو اس کے معنی ہو جائے گا نافرمان عورت. تو آسیہ عین سے نہیں ہو سکتا. کسی لڑکی کا نام اگر آپ رکھیں تو آسیہ رکھیں الف سے. آسیہ انگریزی میں تو سیم رہے گا, ہندی میں تو سیم رہے گا, بنگلہ میں تو سیم رہے گا, مگر اردو میں عین اور صاد کے ساتھ غلط ہو جائے گا اور الف اور سین کے ساتھ صحیح رہے گا. تو حضرت موسیٰ کی جب صندوق پہنچا وہاں پہ تو فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ تھا, انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر صندوق جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہے صندوق میں. نوکرانی گئی, صندوق کو نکالا, صندوق کو کھولا, اتنا خوبصورت پیارا بچے کو لے کے آئی. حضرت آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی, انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے پاس فرعون کے پاس آئیں. فرعون تو ایسے ہی بچوں سے ڈرتا تھا. جب سے اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تیرے دور حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تجھے قتل کرے گا, تیری حکومت کے ختم کرنے کا سبب بنے گا, تبھی سے وہ ڈرا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ میری بیوی بچہ لے کے چلی آئی, وہ آرڈر دینے والا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے, لیکن فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کہنے لگی اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, اس بچے کو آپ قتل نہ کروائیے, یہ کتنا پیارا بچہ ہے, یہ بچہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا, یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا, یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, ہمیں اللہ نے, ہم بے اولاد ہیں, ہم اس کو اولاد بنا لیں. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا, مگر بیوی نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی تو پتھر دل فرعون بھی موم بن گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے, بیوی کی بات مان گیا. یہ عورت کی طاقت ہے, عورت اگر چاہے تو فرعون جیسے پتھر دل کو بھی موم بنا سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا مگر بیوی کے آگے موم بن گیا. اور آج بعض شوہر تو فرعون سے بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں جو بیوی سے قاعدے سے بات تک نہیں کرتے. میرے بھائی, یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کوئی نوکر اور آقا کا رشتہ نہیں ہے. شوہر کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مالک ہوں اور میری بیوی میری نوکرانی ہے. شوہر تھک کے آیا, بیوی سے کہا چل میرے پیر میں مالش کر. بیوی بیچاری دن بھر کی تھکی ہے, کچن میں کام کیا, اس نے گھر کی صفائی کی, کپڑے دھوئے, سارے کام کیے. بیوی بیچاری وہ یہ کہنے کا کبھی حق نہیں رکھتی کہ میرے پیر میں آج بہت درد ہو رہا ہے, آج کوئی میرے پیر میں بھی تیل لگا دے. وہ تو نوکرانی ہے, شوہر تو آقا ہے. معاف کیجئے, اگر آپ نے یہ رشتہ گھر میں بنایا ہے یہ میرے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے, یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے اور آپ اس کے مالک نہیں ہیں. بیوی محبوبہ ہوتی ہے اور آپ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں. ان دونوں کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے, نوکرانی اور مالک کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کبھی بیوی کے کام آ جائیں, کبھی آپ سنڈے ہے گھر میں چھٹی ہے, اگر آپ نے گھر کی صفائی میں کچھ بیوی کا ہاتھ بٹا دیا تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, آپ کی ناک نہیں کٹ جائے گی. اللہ کے پیارے نبی, اس کائنات کے سب سے عظیم انسان اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے, اما عائشہ فرماتی ہیں کانا یحلب شاتہ, اپنی بکری کا دودھ خود دودھ لیتے تھے آپ. ویفلی ثوبہ, اپنے کپڑے میں بٹن وغیرہ لگانا ہوتا تھا آپ خود لگا لیتے تھے, اور اپنے ضروری کام آپ خود کر لیتے تھے, اور آپ اپنے گھر والوں کے کاموں میں سپورٹ کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اس رشتے کی یہی خاصیت ہے, اس کو محبت کے ساتھ آپ چلائیے. اور اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً طلاق 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 کہہ کر کے جو رشتہ توڑ دیا جاتا ہے, یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اسلام کے خلاف ہے. ارے طلاق تو بہت بات کی بات ہے, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو کہ بیوی نے آج کھانا خراب بنایا ہے, آج اس نے کپڑے پر پریس رکھ کر کے کپڑے کو جلا ڈالا ہے, لیکن کم سے کم تمہارے بچوں کی اچھی پرورش تو کر رہی ہے, کم سے کم وہ بے حیائی اور بے پردگی تو نہیں کر رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنۃ ان کری منها خلقا رضی من آخر, خبردار کوئی مرد اپنی عورت سے الگ نہ ہو, اپنی بیوی سے الگ نہ ہو اور طلاق نہ دے اور بیوی کو الگ نہ کرے. اگر اس کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگے گی. تو اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیے. اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا
کہ آپ ایک آئیڈیل شوہر بنے، ایک آئیڈیل بیوی بنے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ سماج کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے بہت مسکرا کے ملتے ہیں، مگر جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ بڑا خراب ان کا رویہ ہوتا ہے، بڑا روکھا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ معاف کیجئے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، میری پیاری ماں بہنوں، سب سے بہترین عورت کی 3 نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آپ شادی میں جا رہی ہیں بہترین ساڑی پہن کر، سج کر کے سنور کر کے، آپ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں سج کر کے سنور کر کے، لیکن جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بال میں کنگھی تک نہیں کرتی ہیں، چہرے پر کریم تک نہیں لگاتی ہیں، بدن میں خوشبو تک نہیں لگاتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے میک اپ کا اور آپ کی زینت کا اور آپ کی خوبصورتی کا سب سے بڑا حقدار تو آپ کا شوہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وہ بیویاں کامیاب ہوتی ہیں اور ان بیویوں کی مثال دی جاتی ہے جب شام کو شوہر گھر میں آنے والا ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے ریڈی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے واقعی میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، میں گارنٹی دیتا ہوں شوہر کبھی کسی دوسرے کی عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اگر آپ نے اس کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا۔ اور دوسری چیز وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی مانے، شوہر کا حکم بیوی مانے، شوہر کا حکم مانے، شوہر پر اپنا حکم نہ چلائے۔ اور تیسری چیز وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کی پیٹھ کی پیچھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے مال کی، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کا پرس ہاتھ میں لگ جائے، شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگ جائے تو بالکل بے دردی کے ساتھ اس کو خرچ نہ کرے، شوہر کے محنت سے کمائے گئے پیسے کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ 3 کام جو عورت کر لے وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اب دوسرا سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہترین شوہر کون سا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، تم تو جا کے کلیا چک میں رسو گلہ کھا رہا ہے اور تمہاری بیوی بیچاری گھر میں دال چاول کھا رہی ہے، دال بھات کھا رہی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو، جس اسٹینڈرڈ اور جس معیار کا تم کپڑا پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بھی بیوی کے اوپر غصے میں ہاتھ مت اٹھاؤ، اس کے چہرے پر کبھی مت مارو۔ کبھی غصہ آیا اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، اس کے چہرے پر کبھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ولا تقبح، اور گالی گلوچ سے بات مت کرو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور جتنا بھی غصہ آ جائے گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے، اس کو عورت کو کبھی گھر سے مت نکالو۔ یہ عورت کا حق ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ اس رشتے میں محبت پیدا ہوگی اور گھر کا ماحول دینداری والا بنے گا۔ اب آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ گھر کے ماحول کو اگر آپ اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ دعا کریں۔ اور قرآن میں 2-3 دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو متقیوں کا امام ہم کو بنا دے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے،
اور آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب وہ نیک ہوگی، جب وہ دیندار ہوگی۔ آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گا؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئیں گے اور دیکھیں گے آپ کا بیٹا پہلی صف میں کھڑا ہے، تو آپ کے دل کو سکون پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، وہ فیملی اور وہ پریوار وہ مثالی ہوتا ہے جہاں شوہر اور بیوی نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر وہ پانی ڈال دیتا ہے مگر اس کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے کے اوپر پانی ڈال کر کے اس کو اٹھاتی ہے۔ یہ پریوار اگر ہمارے اور آپ کے سماج میں ہو جائے کہ بیوی شوہر سے نماز پڑھوا رہی ہے، شوہر بیوی سے نماز پڑھوا رہا ہے، تو میرے بھائیوں اس گھر میں برکت آئے گی، اس گھر میں رحمت آئے گی، اس گھر میں دینداری آئے گی۔ آج حالات بہت خراب ہیں میرے بھائی، آج ہمارے گھروں سے دینداری ختم ہو رہی ہے۔ ارے آج گھروں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، 24 گھنٹے میں گھر میں کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ مسلمان کا گھر ہے، دن بھر موبائل پر گانا بج رہا ہے، ننگی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، دنیا بھر کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، مگر ایک بار پورے گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنے گھر والوں اور اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم زمین جائیداد خریدتے ہیں، مائیں اپنی بچیوں کے لیے زیور بناتی ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو نیک بنائیے، آپ اپنے آپ کو دیندار بنائیے۔ جس دن آپ دیندار ہو گئے، جس دن آپ نیک ہو گئے، آپ کے بیوی بچے آپ کے بعد بھی انشاءاللہ بے سہارا نہیں ہوں گے۔ اور اس کی دلیل میں قرآن سے آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں جاتے ہیں، حضرت موسیٰ ایک گاؤں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت خضر بھی ہیں۔ ان دونوں کو بھوک لگی ہے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، بڑے مکھی چوس تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں لوگ تھکے ہارے ایک دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ آپ نے دیوار کو کیوں ٹھیک کر دیا، آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا؟ جب ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا تو آپ کو تو پہلے پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا، پہلے اجرت طے کر لینا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو ان کی دیوار کو درست کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں نے یہ دیوار اس لیے ٹھیک کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ، یہ جو دو دیوار جو گرنے والی تھی، یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ دو یتیم بچے تھے جن کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے، لیکن ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا، وہ بہت نمازی تھا، وہ بہت اللہ والا تھا۔ اس نیک باپ کی اولاد اپنے باپ کے خزانے سے محروم ہو جائے، یہ اللہ نے گوارا نہ کیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تب وہ اپنے باپ کا دبایا ہوا خزانہ وہ حاصل کر لیں۔
پتہ یہ چلا کہ اگر باپ نیک ہے اور باپ اگر دیندار ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ، اس کی نیکی کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچوں کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کا چھوٹا بیٹا ان کے پاس لیٹا رہتا تھا، سویا رہتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود تہجد پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کہتے تھے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے تیرا باپ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات میں اٹھ کر کے تیرا باپ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، تیرے لیے رو رہا ہے، تیری خاطر رو رہا ہے تاکہ تیرا فیوچر اچھا ہو جائے، تیرا بھوشیہ اچھا ہو جائے، کل اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں تجھ کو جگہ دے۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے اگر ان کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، ان کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنے کردار پر محنت کریں میرے بھائی، اپنے اوپر محنت کریں۔ اگر آپ سچے ہیں آپ کے بچے بھی سچے ہوں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اگر آپ دیندار اور پردے میں رہیں گی آپ کی بیٹی بھی آپ سے پردہ سیکھے گی، اگر آپ سچ بولیں گی آپ کی بیٹیاں آپ سے سچ سیکھیں گی، آپ نماز کی پابندی کریں گی آپ کی جوان بیٹی بھی ہر ٹائم پابندی سے نماز پڑھے گی۔ ماؤں سے ان کی بچیاں سیکھتی ہیں اور بیٹے اپنے باپ سے سیکھتے ہیں، تو پہلے آپ خود اپنے آپ کو سنواریں اور سدھاریں۔ 4-5 منٹ ہے آپ کے ہاتھ میں چندہ دیں گے، اچھا لاسٹ میں اکاؤنٹ کر دیجیے گا۔ اچھا، تو آپ اپنے آپ کو پہلے سدھار لیں اور اصلاح کر لیں۔ اگر آپ نمازی ہو گئے میرے پیارے بھائیوں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی نمازی ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ چندہ وغیرہ بھی اپنے گھر کی عورتوں سے کروانا چاہیے، اپنے بچوں سے کروانا چاہیے، صدقہ اور زکوٰۃ اپنے بچوں سے دلوانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں گھر کی اصلاح کے تعلق سے۔